بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ علی وقار، مجھے عشق ہے، مجھے عشق ہے سچائی سے، مجھے عشق ہے عزم و ہمت سے، ثابت قدمی سے، آگے بڑھنے سے اور مشکلات سے نابرد آزما ہو کر منزل کو پانے سے، کیونکہ میں اس مصرعے کے مصداق زندگی کو بنظر غائر دیکھتی ہوں کہ اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے۔ علی وقار، غور طلب بات تو یہ ہے کہ کرشمہ ساز جہاں نے ہر چیز کا متضاد کیوں تخلیق کیا، سچائی کو باطل کے مد مقابل کیا، عزم و ہمت کی راہ میں خلیج کو حائل کر دیا، عقل و دانش کو کامیابی کی کنجی قرار دیا، تو عشق کے حصول میں خلیج کو حائل کر دیا، مرد مجاہد کو کفر و شر سے لڑا دیا، تو جنت جیسی فوز عظیم کا حقدار بھی ٹھہرا دیا۔ لیکن اس سب کا مقصد کیا تھا؟ اس سب کا مقصد تھا تو ایک کہ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، کیونکہ یہ زندگی ہے زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی، سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گرا، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں۔ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ علی وقار، ایک کھڑے پانی کا جوہر بھلا دے ہی کیا سکتا ہے؟ مشکلات تو ہمیں مکمل کرتی ہیں، تو موسم اندر کا ہو یا باہر کا، یہ تو بپھرتی موجوں سے بنتا ہے اور موجوں کا تسلسل، بہتے جھرنوں کی جھنکار، چٹکتی کلیوں کے تبسم، چہچہاتے پرندوں کی بولی اور کوئل کی کوک، نیز ایک ایک فطرت کا عنصر پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان، تجھ میں مضمر راز جہان فاش ہونے کو تیار ہے، مگر یہ خون مانگتا ہے، تجھ میں پوشیدہ صلاحیتیں ابھرنے کو تیار ہے، مگر تندی باد مخالف سے لڑ جانا شرط ہے۔ کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، سفر ہے حقیقت حذر ہے مجاز، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات۔ علی وقار، غور کریں، سمجھیں، بڑے لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھیں، دانشوروں کے اقوال سے لے کر شاعروں کی شاعری، سیاستدانوں کے عروج، سائنسدانوں کے کمالات اور بادشاہوں کی بادشاہت کی کہانیاں اٹھا کر دیکھ لیں۔ کیا کامیابی ان کو سونے کے تشت میں رکھ کر پیش کی گئی یا وہ پھولوں کی راہ گزر پر چل کر کامیاب ہوئے؟ نہیں جناب والا، ہرگز نہیں۔ کہ اگر فاطمہ الفہری پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے مشکلات سے نہ لڑتی تو آج حصول علم دشوار ہو جاتا، اگر مسلمان سپہ سالار اسلام کے لیے نہ لڑتے تو آج اسلام کا نام لینا دشوار ہو جاتا۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ سامعین کرام، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اطراف میں بکھری مفلسی، انسانی بے بسی، تڑپتی معاشرت، طمع اور لالچ میں لتھڑے اجسام اور کرپشن میں دھسا معاشرہ دیکھیں۔ کیا ان سب مصائب کا شکار ہم بیٹھے بٹھائے ہو گئے؟ نہیں، وجہ بنی وہ سوچ جس نے ہمیں آسانیوں میں رہنا اور مشکلات سے دور بھاگنا سکھا دیا۔ آج عالم یہ ہے کہ آسانیاں ہمارے تن بدن کا نشہ بن کر ہمیں مشکلات کے بھنور میں دھکیل چکی ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم روا ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو آئیے وہ چڑیا بنے جو نمرود کی آگ بجھانے کو اپنی چونچ میں پانی لے کر آتی ہے، اور اس دریا میں اضطراب بپا کرنے کے لیے پہلا پتھر بن جائیں۔ کہ خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ شکریہ۔